السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں ہم وقف کی علامات کو ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے کہ کون کون سی علامات ہیں جن کے اوپر وقف کرنا جائز ہے اور کون سی علامات ہیں جن کے اوپر وقف نہیں کر سکتے، تو ان کو ہم دیکھیں گے۔ اور یہ آج کا جو ہمارا سبق ہوگا یہ آخری سبق ہوگا، آسان قاعدے کا۔ سب سے پہلے ہم رموز اوقاف، رموز کہتے ہیں اشاروں کو، یعنی وقف کے اشارے، علامات، یعنی علامات وقف اور واصل، یعنی کس جگہ پہ ہم وقف کر سکتے ہیں اور کس جگہ پہ ہم ملا کے پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ وقف لکھا ہوتا ہے اس طرح، تو وقف کا معنی ہے ٹھہرنا اور وصل کا معنی ملانا۔ اچھا، یہ بات ہو رہی ہے وقف اور وصل کی۔ وقف کا معنی ہے ٹھہرنا اور وصل کا معنی ہے ملانا۔ رموز رمز کی جمع ہے، رمز کا معنی اشارہ، علامت، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، رموز اوقاف یعنی وقف کے اشارات و علامات، ٹھیک ہے۔ چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے اور عام لوگ عربی زبان اور ترجمے کے اصول نہیں جانتے، اس لیے علماء کرام نے تلاوت میں آسانی اور عوام کی سہولت کے لیے مندرجہ ذیل علامات مقرر کی ہیں تاکہ دوران تلاوت صحیح طریقے سے وقف کیا جا سکے۔ سب سے پہلے طا کی علامت، کہ طا کی علامت بعض جگہ پہ نا آیت ختم ہو رہی ہوگی، اس گول آیت کے اوپر طا کا نشان ڈلا ہوگا، یا درمیان آیت کے میں چھوٹا سا طا لکھا گیا ہوگا، طا کی نشانی ڈالی گئی ہوگی۔ تو اس طرح طا کی نشانی جس کلمے پہ لگی ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا، یعنی طا یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر وقف کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ طا کی علامت لگی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض جگہ پہ جیم کی علامت لگی ہوگی اور یہ لکھنے میں چھوٹے اس میں لکھے جائیں گے سائز میں۔ یہ وقف جائز کی علامت ہے، وقف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی جیم کے اوپر بھی ہم وقف کرنا چاہیں گے تو ہم کر سکیں گے۔ اور گول آیت، یہ گول آیت جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو یہ گول دائرہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ، پھر وہاں پہ گول دائرہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر آیت نمبر بھی لگا ہوتا ہے کہ یہ آیت نمبر کون سی ہے۔ تو یہ وقف تام کی علامت ہے جو گول دائرے کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اس پر آیت مکمل ہو جاتی ہے، اس پر وقف کر سکتے ہیں۔ اس نشان پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں، یہ آیت ختم ہونے پر ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ لا، یعنی یہ گول دائرے کے اوپر لا کی وہ نشانی ہوتی ہے، لا لکھا ہوتا ہے، تو اس کو آیت لا کہتے ہیں۔ یعنی گول دائرے آیت تو مکمل ہو رہی ہے لیکن اس آیت مکمل کے اوپر، گول دائرے کے اوپر لا بھی لکھا ہوا ہے، تو اس آیت کو آیت لا کہتے ہیں۔ یعنی اس کو، یہ جو ہے اس کو آیت لا کہتے ہیں۔ یہاں وقف کر سکتے ہیں لیکن مضمون جاری ہے، ملا کر پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بعض جگہ پہ میم لکھا ہوتا ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر لازمی ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو معنی مفہوم کا غلط ہونے کا امکان ہے۔ یعنی وقف لازم کی علامت لگا دیا کہ یہاں ضروری ٹھہریں آپ، تاکہ معنی میں کسی قسم کا کوئی وہ غلط ہونے کا امکان نہ ہو۔ اور بعض جگہ پہ وقف النبی لکھا ہوگا، وقف النبی۔ وقف النبی وہ مقام جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا، تو یہ وقف النبی کی علامت ہے۔ اور جہاں پہ یہ لکھا ہو اس پہ تو عشق کا تقاضا یہی ہے کہ لازمی وقف کرنا چاہیے۔ وقف منزل، اس کو وقف جبرائیل بھی کہتے ہیں اور یہاں ٹھہرنا بھی مستحب ہے، یعنی آپ جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کے آئے، جہاں پہ انہوں نے وقف کیا تو اس کو وقف منزل کہا جاتا ہے، تو اس پر ٹھہرنا بھی مستحب ہے، وہاں پہ لکھا ہوگا وقف منزل۔ اسی طرح بعض جگہ پہ لکھا ہوگا وقف غفران۔ غفران کا معنی بہت زیادہ بخشش طلب کرنا، یہاں پر پڑھنے والے کو بخشش مانگنی چاہیے، یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ یہ سلامت پہ بندہ پہنچے، یہ مغفرت کی وہ ہوگی کہ یہاں پہ آپ مغفرت طلب کریں، اپنے لیے دعا کریں، تو اس آیت کے اوپر بھی ٹھہرنا بہتر ہے۔ مع، میم اور عین لکھا ہوتا ہے، یہ قریب دو جگہ 3 نقطے ہوتے ہیں، وقف معانقہ کی علامت ہے، اس کا مخفف مع ہے، 2 میں سے ایک جگہ ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
قاف لکھا ہوتا ہے یعنی قیل علیہ الوقف کی علامت ہے، اس پر وقف کر سکتے ہیں لیکن وقف ضعیف ہے، زیادہ بہتر ملا کر پڑھنا ہے۔ اور اس طرح قف لکھا ہوتا ہے قد یوقف کا مخفف ہے، یعنی قد یوقف کا مطلب کبھی کبھی مجبوری میں آپ وقف کر سکتے ہیں، وقف اختیاری بہتر نہیں، یعنی جان بوجھ کر اس کے اوپر وقف کرنا کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، ملا کر پڑھنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ اگر مجبوری میں وقف کرنا چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں، سانس ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بھی اس طرح ہو جاتا ہے تو وقف کر سکتے ہیں۔ اور یہ 5 لکھا ہوتا ہے بعض جگہ پہ، اس کا مطلب ہے کہ کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، اگر کوئی یہاں وقف کرے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ صل لکھا ہوتا ہے قد یوصل کا مخفف ہے، اس پر بنسبت وقف کے وصل بہتر ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ ملا کر پڑھ لیں، وقف سے زیادہ بہتر ہے، اور وقف اگر ہو بھی جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کاف لکھا ہوتا ہے خالی، یہ کذالک کا مخفف ہے، کذالک کا معنی اسی طرح، یعنی وقف کے بعد وقف کی علامت، پیچھے وقف ہوگا تو آگے اسی طرح کاف لکھا ہوگا، اس کا مطلب ہوگا پیچھے جو علامت لکھی ہوئی ہے اور اس کا جو حکم ہے، یعنی وقف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پر بھی ایسے ہے، اگر پیچھے وقف کرنا کی وہ ہے علامت وقف کرنے والی ہے جس پہ وقف کرنا بہتر ہے تو اب کاف پہ بھی اسی طرح وقف کر سکتے ہیں، اور جس پہ بہتر نہیں ہے تو پھر اس کاف کے اوپر بھی وقف آپ نے نہیں کرنا۔ الوصل کے بعد وصل کی علامت ہے، یعنی ملانے کے بعد اگر ملانے والی علامت لگی ہوئی ہے پیچھے، یعنی ہم نے ملا کر پڑھا ہے تو اس کے کاف کے اوپر بھی یہی ہوگا کہ اس کے اوپر بھی ملا کے پڑھیں، اور پیچھے اگر وقف کی علامت تھی، وقف کر کے پڑھا تھا تو کاف کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کے اوپر بھی وقف کر سکتے ہیں، وقف کر کے پڑھیں۔ صاد لکھا ہوتا ہے وقف مرخص کی علامت ہے، اس پر وقف کرنے کی رخصت دی گئی ہے مگر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ زا وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں وقف کو جائز قرار دیا گیا مگر بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، جائز ہے، بہتر یہی ہے کہ بھی وقف نہ کیا جائے۔ اب یہ جتنے وقف آ رہے ہیں یہ سارے جائز والے ہیں، اور کسی کسی جگہ پہ ملا کر پڑھنا وقف کی بنسبت زیادہ بہتر ہے۔ زا لکھا ہوتا ہے مجوز کی علامت ہے، وقف جہاں وقف کو جائز قرار دیا گیا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ صلا لکھا ہوتا ہے، یہ الوصل اولا کا مخفف ہے، اس پر وصل بہتر ہے، اگر وقف کیا جائے تو اعادہ بہتر ہے، یعنی دوبارہ اگر صلا پہ وقف کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو دوبارہ سے پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے۔ لا لکھا ہوتا ہے، لا وقف علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف نہیں کرنا، اگر وقف کر لے تو اعادہ کرنا ضروری ہوگا، یعنی کہ وہاں پہ آپ نے لازمی پیچھے سے دوبارہ ملا کر آگے پڑھنا ہے۔ سین یا سکتہ، یہ سکتے کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، ٹھیک ہے جی، سین یا سکتہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ بھی وہاں پہ تھوڑی دیر رکنا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹے گا۔ قلا لکھا ہوتا ہے، یہ الوقف اولا کی علامت ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ آگے ہے وقف کا بیان، اب یہ اوپر جتنی علامتیں ہیں ان علامتوں کو آپ نے قرآن پاک کھلوانا ہے بچے سے، قرآن پاک کھلوانے کے بعد ان میں جو جو علامت آتی جائے، طا کی آئے، جیم کی آئے، گول تا کی ہے، لام کی گول آیت کی ہے، لام کی ہے، میم کے، وقف النبی، وقف منزل، وقف غفران، مع قاف ہے، قف ہے، 5 لکھا ہوا ہے، صل، کاف، صاد، زا، صلا، لا، سین یا سکتہ، قلا ہے، یہ جتنے بھی وقف کی علامات ہیں یہ قرآن پاک میں جب بچے کو دکھائیں اور اس کو کہیں ہاں بھی اب یہ بتاؤ یہاں پہ ملانا چاہیے یا علیحدہ پڑھنا چاہیے، تو یہ دونوں چیزیں اپنا یہ جتنی پریکٹس پھر وہاں سے وہ کرے گا اس کو ان وقفوں کی خود بخود پہچان ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس کو آپ نے خوب مشق کروانی ہے قرآن پاک سے۔ آگے وقف کا بیان ہے، یعنی کہ جو چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں بس اسی کو ایک دفعہ دوبارہ ایک اس میں تازگی کے لیے، ذہن میں تازگی کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وقف کا لغوی معنی ٹھہرنا، رکنا، وقف کا اصطلاحی معنی کلمہ یعنی لفظ کے آخری حرف پر سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ موقوف علیہ، جس کلمے پر وقف کیا جائے اسے موقوف علیہ کہتے ہیں، یعنی جس فسقہ ہے، قاف پہ وقف کیا تو قاف کو موقوف علیہ کہیں گے، یعنی اس پر ہم نے وقف کیا ہے۔ آگے حرکات ہیں، یعنی زبر زیر پیش والے حرف پر وقف، فسقہ وقف کیا تو فسق، قمری وقف کیا تو قمر، اس طرح قالا حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد والے حرف پر وقف، قالا وقف کیا تو
قال 3 سیکنڈ کھینچ کر. یرجون واو مدہ کے بعد وقف کیا یرجون، یا مدہ کے بعد دین. اسی طرح کھڑی حرکات، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بعد والے حرف پر وقف ہے. سلام وقف سلام. ابراہیم وقف ابراہیم. داود وقف داود. یہ اسی طرح حروف مدہ کھڑا زبر پر وقف کرنا ہے تو ان کو اپنی ایک ہی ان کی اصلی مقدار جو 1 سیکنڈ ہے اتنا ہی کھینچ کر وقف کریں گے. جیسے فَإِذَا وقف فَإِذَا، اُرْسِلُوا وقف اُرْسِلُوا، یحیی وقف یحیی. سیم اسی طرح فَهَدَى وقف فَهَدَى. الْأُولَى وقف الْأُولَى. سَجَى وقف سَجَى. تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش پر وقف، زبر زیر پیش والے حرف پر وقف. ٹھیک ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے حرف پر وقف. یتیمن وقف کریں گے یتیم، 2 زبر میں سے ایک کو الف کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ یتیم. لبدن وقف لبدا. عشرن وقف عشر. سرور وقف سرور. رقبتن وقف رقبہ. اور گولتا کے اوپر جب تنوین میں 2 زبر ہوں گے تو پھر گولتا کو ہا بنا دیں گے، وقف راضیہ بن جائے گا. اس طرح لین واولین یا لین کے بعد والے حرف پر وقف ہے. فرعون وقف فرعون. یعنی حروف مدہ حروف لین کھڑی حرکات کے بعد والے حرف پہ وقف کریں گے تو 3 سیکنڈ کھینچیں گے، بالکل سادہ سا رول ہے. اور اگر حروف مدہ کھڑی حرکات والے حرف پر وقف کریں گے تو پھر 1 سیکنڈ ہی کھینچیں گے، بالکل یہ بھی سادی سی بات. یہ تارا کیف یا لین کے بعد ہے وقف تارا کیف. اس طرح شد والے حرف پر وقف ہے. مستمر وقف شد کر کے وقف کریں گے مستمر. مضل وقف مضل. یہ اب مشترکہ مشق جو ہے ہدایات، حرکات زبر زیر پیش، حروف مدہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ، کھڑی حرکات کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف لین واولین یا لین، جزم سکون تنوین شد اور وقف کی جو بھی مشترکہ وہ مشقیں، یعنی ان ساروں کی اب جو مشق ہے اس کے لیے اب ہم نے بچے کو پورے قرآن پاک میں سے مشق کروانی ہے. اور یہ مشق آپ ہفتہ کروائیں، 10 دن کروائیں، 20 دن کروائیں. پہلے آپ نے ان رول کی اتنی مشق کروا دینی ہے کہ یہ جتنے بھی سادے سے رول تھے، حرکات کے اوپر مشق کا طریقہ تھا، حروف مدہ کے اوپر مشق کا طریقہ، حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ وقف کا طریقہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اور جو مدات کے نام تھے اور جو غنوں کے نام ہیں، کھڑی حرکات کے بھی وہی سیم، پھر حروف لین. تو یہ 3-4 جو بنیادی چیزیں ہیں، یعنی حروف مدہ کھڑی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ، حروف لین کو، پھر ان کے بعد اگر کسی حرف پہ وقف کر رہے ہیں تو ان کی مقدار 3 سیکنڈ پہ ہو جاتی ہے، ان کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو ان کی مقدار 3 سیکنڈ ہو جاتی ہے. یہ ایک تو سادہ سے رول ہو گیا جو سب میں برابر ہے. اور جزم سکون میں پھر یہ غنوں کی مشق آ گئی جو کہ 7 قسم کے غنے ہم نے بنائے، جو شد میں ادغام کا تھا اور باقی جزم سکون اور تنوین کے 3 غنے ان کو. تو یہ بیسک اور بنیادی یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تو ان چیزوں کو آپ نے پورے قرآن پاک میں اس کی پریکٹس، اس کی مشق اتنی کروانی ہے کہ ان کو یہ تو کم از کم یہ 2-3 چیزیں جب بھی ان سے پوچھا جائے تو ان کو سامنے ہوں. غنوں کے بارے میں پوچھا جائے، مدات کے بارے میں پوچھا جائے، وقف کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ فوراً بتائیں کہ یہ چیز ہے. تو اب یہ پورے قرآن پاک میں آپ نے کروانی ہے. اور یہ قاعدہ آپ اگر رپیٹ کروانا چاہیں تو وہ آپ 8-10 دن میں مزید بچے کو شروع سے آخر تک 1 دفعہ رپیٹ کروائیں. ان کے جو رولز ہیں وہ 1 دفعہ ان کو دوبارہ سے ازبر کروائیں. اور پھر قرآن پاک کو مستقل طور پہ شروع کروانے سے پہلے ان ساروں کی پورے قرآن پاک میں آپ مختلف صفحات کے ذریعے سے کوئی صفحہ کھولیں، اس کے اوپر ان سے سنیں، ان کے پھر وہ کروائیں، اس کا اجرا کروائیں، رولز کا ان کو یاد کروائیں. وہ جب یاد ہو جائیں تو پھر مستقل طور پہ ان کا سبق چلے
اور سبق چلنے کے ساتھ ساتھ ان سے رولز روزانہ کی بنیاد پہ جو رولز ہوں ان سے گائے بگائے پوچھتے بھی رہیں کہ یہ غنہ کون سا ہو رہا ہے، یہ مد کون سی ہو رہی ہے، اور وقف کے اوپر ہم جو مد کر رہے ہیں تو یہ یعنی حروف مدہ کے بعد کسی حرف پہ وقف کر رہے ہیں تو اس کے اوپر مد کر رہے ہیں، تو اس طرح یہ ساتھ ساتھ آپ پوچھتے چلے جائیں تاکہ ان کو یاد رہیں۔ یہ ایک کم از کم یہ محنت آپ کی صرف ایک سپارے تک تو لازمی چلنی چاہیے، اور اس کے بعد وہ بچہ خود ہی یاد ہو جائے گا اس کو، اور وہ ناظرہ تو اب اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ اچھا، ان 8 چیزوں کی مشق آپ پورے قرآن پاک سے کرنی ہے۔ اگر استاد صاحب مناسب سمجھیں اور ضرورت محسوس کریں تو طالب علم سے دوبارہ ایک دفعہ 8-10 دن میں قاعدہ دہروا لیں، یعنی ریپیٹ کروا لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور تمام رولز قواعد بھی اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، 30ویں پارے کی سورۃ الناس سے مشق شروع کروا دیں، اور کم از کم آدھا سپارہ جوڑ کے ساتھ سنا پڑھا جائے۔ آدھے سے آپ بڑھا کے 1 سپارہ کر دیں کہ 1 سپارہ کم از کم آپ اس کو جوڑ کے ساتھ سنا اس کا سنیں اور پڑھا دیں۔ اور اگر جوڑ سنتے وقت قواعد کا اجرا بھی کروا دیا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ قواعد کا اجرا ہوگا تو اجرا میں رولز اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں گے، یاد رہیں گے۔ اجرا کا طریقہ کیسے ہوگا؟ اجرا کا مطلب ہے جیسے الحمد ہے، اس کا اجرا اس طرح کریں گے، الحمد میں جو حمزہ ہے یہ متحرک ہے، پہلا حمزہ ہے متحرک ہے، پھر لام ہے حرکت، اچھا متحرک ہے، حرکت اس کی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ حرف کا پہلے بتانا ہے کہ جی متحرک ہے، حرکت پھر کون سی پھر یہ بتانی ہے۔ آگے اب لام ہے، لام ساکن یا مجزوم ہے، اور اسی طرح نون ساکن آ سکتا ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے تو وہ بتائے گا بھی نون ساکن ہے، آگے حروف ہلکی نہیں ہے تو یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، با آ رہا ہے تو اقلاب ہو رہا ہے، حروف ہلکی آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے، یہ چیزیں بھی آپ وہ ساتھ ساتھ بتائیں۔ پھر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو وہاں پہ مد ہوتی ہے وہ یہ بتائے۔ تو اسی طرح یہ حا متحرک ہے، یہ حا متحرک ہے بھی، حرکت اس کی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن ہے، میم ساکن ہے، اور ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با کا حرف نہیں ہے، اور اسی طرح میم کا حرف نہیں، میم کا حرف ہوتا تو ادغام کرتے، با کا حرف ہوتا تو اخفاء شفوی کرتے، اب دونوں نہیں ہیں، دال ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا، تو اور میم ساکن ہے اور اس میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، تو یہ چیز ساتھ ساتھ بتاتے جائیں۔ دال متحرک ہے اور حرکت اس کی پیش ہے، دال جب ساکن ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم قلقلہ کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی وہ سنائیں۔ اسی طرح ہر کلمے کا اجرا کروایا جائے، جیسے جیسے اجرا کرواتے جائیں گے ویسے ویسے بہتری آتی چلی جائے گی اور قواعد یاد ہوتے چلے جائیں گے۔ آدھے سپارے کے بعد اس کو پورا سپارہ ہی کر دیں، پورے سپارے کے بعد نماز کا سبق ساتھ ساتھ شروع کروا دیں، چلو اس کو آدھے سپارے کے بعد نماز کا سبق شروع کروا دیں، یا مناسب سمجھیں تو پھر 1 پاؤ پڑھانے کے بعد نماز کا سبق شروع کرا دیں، یا ساتھ ہی شروع کروا دیں۔ بہتر یہی ہے کہ 1 پاؤ آدھا سپارہ پڑھ لے پھر اس کو نماز کا سبق شروع کروائیں، تاکہ یہ قواعد اور رولز اس کو اچھے طریقے سے یاد ہوں گے۔ نماز تو پھر وہ 2-4 دنوں میں ساری مکمل کر کے سنا دے گا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد مسنون دعائیں اور اس کے بعد بنیادی دینی مسائل اور آداب زندگی بتائی سکھائی جائیں، تو یہ تو ساتھ ساتھ پھر آپ چلاتے چلے جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قاعدے کے لکھنے، پڑھنے، پڑھانے اور ان سب لوگوں کو جو اس قاعدے میں اس کی لکھائی، چھپائی، تحقیق و ترویج اور مالی معاونت میں شریک ہوئے سب کی محنت کو قبول فرمائے اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور ہر اس مسلمان کو جس کی دعائے مغفرت کرنے والے بھی کوئی نہیں، اور سب مسلمانوں کو اس صدقہ ثواب و صدقہ جاریہ میں شریک فرمائے، آمین۔ یہ تو بہت بڑی ایک ہم سب کے لیے دعا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے بعد اور اپنی عبادتوں کے بعد یہ تو لازمی مانگا کریں سب مسلمانوں کے لیے۔ تعلیمی رپورٹ آ گئی یہ ان لوگوں کی سندیں، اپنا وہ تقاریز آ گئے، ان کے تاثرات آ گئے جو اس قاعدے کے متعلق انہوں نے کہے۔ یہ پہلا تاثر ہے شیخ قاری عبدالرحمن صاحب کا، تو یہ دیکھ لیں جی، اور دوسرا تاثر ہے یہ منظور احمد مدنی صاحب کا، اور اچھا ان کی سروس میرے خیال میں 40 سال سے اوپر کی ہے قاری عبدالرحمن صاحب کی، یہ ترنڈا محمد پناہ میں ہوتے ہیں، اور ان کی سروس بھی تقریباً 35 سال یا 40 کے لگ بھگ ہے۔ یہ بہاولپور میں ہوتے ہیں، مدرسہ عبداللہ ابن عباس میں، عباسیہ ٹاؤن بہاولپور میں ہوتے ہیں یہ، اور یہ ایک شیخ آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں، تو ان سے میں نے یہ تقاریز کروائی تھی، اور وہاں پہ قاری ضیاء الرحمن صاحب جو امام خطیب ہیں
مسجد فیصل مسجد اسلام آباد کے وہ بھی موجود تھے، تو ان کے موجودگی میں ہی پھر انہوں نے لکھ کر مجھے دیا تھا۔ یہ ان کا نام یہ سیف اللہ مدنی البلوشی تھے، تو یہ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں اور وہیں پہ یہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو نیچے یہ پھر ہماری سلسلے والی سند آ گئی، اور یہ سلسلے کی ایک سند ہے، اور یہ دوسری سند تھی شہادت التجوید والقراءۃ للقرآن الکریم، یہ اس کی ایک سند ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو حضرات یہ کورس کر رہے ہیں تو ان کو یہ سند دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہماری کاوش محنت کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اگلا کورس بھی اس کے بعد ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، وہ پھر اس کے بارے میں ہم اعلان کر دیں گے جیسے مناسب ہوگا۔ تو ہم سب اس محنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک تو اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، دوسرا اگر ہم نے اس قاعدے کو آسان پایا اور سمجھتے ہیں کہ بھی یہ قاعدہ دوسروں کے ہاں بھی شروع کروایا جا سکتا ہے، تو وہ لازمی آپ پھر اس کے بارے میں رابطہ کریں گے۔ ورکشاپ کے لیے رابطہ ہو کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، تو اس کے لیے بھی ہم حاضر رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اس قاعدے کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی بہتری کی بات ہو، تو وہ بھی آپ آگاہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، ہم سب یہ کاوش کو ہم سب کے حق میں ہماری مغفرت اور اس کا نجات کا ذریعہ بنائے، اور بہت جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس قاعدے کو منگوانے کے لیے پھر آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، +92 301، یعنی 0301 ہے یہ، اور 792 3092۔ تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اپنی آراء سے بھی مستفید فرما سکتے ہیں، قاعدہ منگوانا چاہیں وہ بھی منگوا سکتے ہیں، اور ساتھ میں اگر کسی جگہ پہ ہماری خدمات کی ضرورت ہے، ورکشاپ کی ضرورت ہے، تو وہ بھی ہم حاضر رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ سلسلہ مزید آسان کر کے بچوں میں منتقل کیا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔